پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. تحریک پاکستان چلانے کا بنیادی مقصد، بنیادی نقطہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ تھا، حضور کی شریعت کا نفاذ تھا. چونکہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ یا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہندوستان میں نہیں ہو سکتا تھا. وہاں ہندو کی اکثریت کی وجہ سے، مسلمانوں کی اقلیت کی وجہ سے اس کا نفاذ ناممکن تھا. تو پاکستان کی تحریک اسی لیے ہی چلائی گئی تاکہ اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کا بول بالا ہو، اس میں نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہراتا رہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اس کو لادینی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے خطابات کو سنیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر کو سنیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کہا تھا کہ یہ خطہ ارضی حاصل کرنے کے بعد، پاکستان بنانے کے بعد ہم اس میں خلفائے راشدین والا نظام نافذ کریں گے، اور خلفائے راشدین والا نظام نافذ کر کے وہی فیصلے کریں گے، وہی انصاف، وہی عدل ہم اپنی رعایا کو فراہم کریں گے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا حیدر کرار، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کا نظام ہے وہ کیا تھا؟ وہ یہی نظام مصطفیٰ تھا، وہ یہی اسلامی نظام تھا، وہ یہی شریعت مصطفیٰ کا نفاذ تھا جس میں عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، مساوات بھی تھی، جس کے اندر شریعت کے قوانین بھی لاگو تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر سے ثابت ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، قانون کیا ہوگا، کس طرح کا قانون بناؤ گے، کس ملک کو دیکھ کر اس کا قانون بناؤ گے، تو جناح صاحب نے فرمایا پاکستان کے قانون کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا قانون آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے. پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا قرآن مجید فرقان حمید. اب بتائیے قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے یا اسے اسلام کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، اسے مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کی دوسری سٹیٹ بنانا چاہتے تھے؟ پھر آپ نے فرمایا یہ خطہ ارضی حاصل کرنے کے بعد ہم یہاں کیا کریں گے؟ یہاں اسلامی اصولوں کو آزمایا جائے گا، یعنی اسلامی اصولوں پر، اسلامی قوانین پر، اسلامی آئین پر عمل کیا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. اس طرح کی بے شمار ان کی تقاریر سے یہ چیز ثابت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں حضور کا قانون، دین کا قانون، شریعت کا قانون، مصطفیٰ کریم کا قانون نافذ کرنا چاہتے تھے. اس لیے یہ پاکستان روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آج لوگ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، کیا یہ ہندوستان میں نہیں مل سکتا تھا؟ یہ چیزیں ہندوستان میں بھی اچھے طریقے سے مل سکتی تھی. پاکستان اس لیے اگر بنانا تھا تو کیا وہاں پر روٹی کپڑا مکان کی کمی تھی؟ وہاں بھی یہ سب کچھ تھا. پاکستان اس لیے بنایا گیا تاکہ یہاں پر رسول اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے، حضور کی شریعت کو نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو. دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ و عما نوالہ اس ملک کے ارباب حل و عقد کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے. آج ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہاں مدینہ کی ریاست والا قانون ہوگا، مدینہ کی ریاست والا نظام ہوگا، لیکن مدینہ کی ریاست والا قانون اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں پر ناچ گانے بھی ہوں، یہاں پر عریانی فحاشی بھی ہو، یہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ قادیانیوں کو کھلی آزادی ہو، یہاں پر اسلام کے خلاف قوانین بنے، یہاں پر جو ہے عورتوں کو اس طرح کھلی آزادی ہو کہ جس طرح یورپ کے اندر آزادی ہے، اور اس طرح کی مطلب ہے کہ چیزیں نافذ کر کے یہ ریاست مدینہ کا تصور پیش کیا جا رہا ہے یا یورپین ریاستوں کا تصور پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ سچ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، وہی والی بات ہے.